نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 69 سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 3 تک مکمل کر لیا ہے۔ آیت نمبر 4 سے تفسیر کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا کیا کچھ احل لہم حلال کیا گیا ان کے لیے۔ صحابہ کرام کا سوال یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کس کردار کے مالک تھے، کس اخلاق کے مالک تھے اور کتنے سنجیدہ تھے۔ جہاں حرام کا ذکر آیا تو فوراً سے پوچھا کہ حلال کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال بیکار نہیں ہوتے تھے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو سوال انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ طالب علم ہمیشہ کارآمد سوال کرتا ہے، وہ کبھی بھی مذاقاً سوال نہیں کرتا، تنقیداً سوال نہیں کرتا، بحث کرنے کے لیے سوال نہیں کرتا، وہ علم اخذ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ طالب علم کے سوال کارآمد ہوتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ قل کہہ دیجئے احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس آیت میں کھانے پینے کی اشیاء کی حلت اور حرمت، حلت کہتے ہیں حلال ہونا اور حرمت کہتے ہیں حرام ہونا۔ تو اس آیت میں کھانے پینے کی اشیاء کی حلت اور حرمت کے متعلق ایک عظیم و شان اصول دے دیا گیا ہے کہ ہر چیز کی اصل مباح ہے، یعنی ہر چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء حلال ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو تمام اشیاء 2 شرطوں کے ساتھ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی نہ ہو، باسی نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، اور دوسری شرط کہ شریعت نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو۔ اس طرح حرام چیزوں کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے اور حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی چیزیں حرام کی ہیں، اس لیے حرام چیزوں کا دائرہ بہت ہی چھوٹا ہے اور حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے، بڑا ہے۔ تو پہلا جواب ان کو یہ دیا گیا، قل احل لکم الطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ حلال کی گئی تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وما اور جو علمتم سکھایا تم نے، علم یعلم تعلیم مانا تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، وما علمتم اور جو سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، الجوارح جارح کی جمع ہے، جو کاسب یعنی کمانے والا کے معنی میں ہے۔ جارح کہتے ہیں محنت کر کے
کمانے والا، اور جارح کہتے ہیں حملہ کر کے شکار کرنے والا. جو حملہ کر کے شکار کرتا ہے وہ بھی محنت ہی کر رہا ہے اور وہ شکار کما کر ہی لا رہا ہوتا ہے. الجوارح سے مراد یہاں پر غذا کمانے والے جانور ہیں، یعنی کتا، شاہین، باز اور شکرا. شکرا جو ہے یہ باز ہی کی طرح ایک شکاری جانور ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے. مکلبین بمعنی معلمین ہے، ٹرینرز کو کہتے ہیں. مراد وہ انسان جو جانوروں کو ٹریننگ دے، اور یہاں سے مراد ایسے کتے ہیں جو ٹرین ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹریننگ دیتے ہیں. یعنی یہ کتے بھی ٹرینر ہوتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ٹرین ہوتے ہیں، جو دوسرے جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہیں. تو مکلبین بمعنی معلمین ہے، معلمین یعنی سکھانے والا. مراد یہاں سے وہ انسان جو جانوروں کو ٹریننگ دے. دوسری مراد ایسے کتے جو خود ٹرین ہو اور پھر وہ ٹریننگ دیں دوسرے جانوروں کو کہ شکار کیسے کرنا ہے. تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ نے. تم سکھاتے ہو ان کو اور یہ سب اللہ نے تم کو سکھایا. یعنی تم جو جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہو یہ ٹریننگ دینا تم کو اللہ نے سکھایا ہے. علم سارے ہی اللہ ہی کی طرف سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم سارے ہی اچھے ہیں، خواہ وہ دین سے ریلیٹڈ ہو یا پھر دنیا سے ریلیٹڈ ہو، جب تک کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. دنیاوی علم کا ذریعہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تھا تو ان کو علم سکھایا تھا. تو دنیا کا علم صحیح نیت اور صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اور بہت سے دنیاوی علوم بڑے ہی فائدہ مند ہیں، مثلا ڈاکٹری کرنا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل العلم القرآن ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ سب سے افضل علم اللہ کی کتاب کا ہے. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے. فکلوا، تو کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا علیکم وہ روک رکھیں تم پر. وہ یعنی شکاری جانور روک رکھیں تم پر، یعنی تمہارے لیے. شکاری جانوروں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے شکار کریں اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھاتے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا، تو کھا سکتے ہو، مما اس میں سے جو امسکنا علیکم وہ شکاری جانور روک رکھیں تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کا اسم، علیہ، اس پر. جب تم شکاری جانوروں کو شکار کرنے کے لیے بھیجو تو بسم اللہ پڑھ کر ان کو روانہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے دو پس منظر بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ انداز آپ دیکھیں تو سوالیہ ہے اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. جب آیت حرمت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ
اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہاڑی لوگ ہیں جہاں شکاری جانوروں کے شکار کے بغیر گوشت کا دستیاب ہونا مشکل ہوتا ہے، اور ایسا موقع بہت کم ملتا ہے کہ اس شکار کو ہم صحیح سلامت ذبح کر لیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ کیونکہ یہ دو صحابی جو آئے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرض لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہم پہاڑی لوگ ہیں جہاں شکاری جانوروں کے شکار کے بغیر گوشت حاصل کرنا مشکل ہے، اور جب ہم ان کو شکار کرنے بھیجتے ہیں، وہ شکار کر کے ہمارے پاس لاتے ہیں، تو بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ اس شکار کو ہم صحیح سلامت ذبح کر لیں۔ بسا اوقات وہ شکاری جانور جو ہم تک شکار کر کے لاتا ہے وہ جانور مر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کی مزید تفصیلات بھی ہم دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور پس منظر اس کا بیان کیا جاتا ہے، امام زاہد رحمہ اللہ نے اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی ابو رافع سے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے مگر حاضر نہ ہوئے، اور عرض کیا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں ملائکہ کے لیے داخل ہونا زیب نہیں دیتا، یعنی اس گھر میں پھر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عام طور پر کتوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان کی کوئی چیز حلال بھی ہے یا نہیں؟ تب آیت یسألونک نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں اور حفاظتی کتوں کے پالنے اور رکھنے کی اجازت دی، مگر کاٹ کھانے اور کالے کتوں کے مارنے کا حکم بدستور رہا، کیونکہ ویسے اگر کوئی شوقیہ کتا پالتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط کم ہو جاتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے یا شکار کے کتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سبھی کتوں کو مار دینا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ان کتوں میں کوئی خاص بیماری تھی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جو جنگل میں رہنے والے کتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہ رہے ہیں، لیکن جو آبادی میں آ جاتے ہیں، جس میں سے کاٹ کھانے والے اور اسپیشلی کالا کتا، کیونکہ اس کو شیطان کہا گیا ہے نا، اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کتے ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ حفاظت کا کام کرتے ہیں یا پھر وہ شکار کا کام کرتے ہیں، تو وہ الاؤڈ ہیں۔ اب یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں یا پھر حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے ہوتے ہیں، تو وہ گھروں کے اندر نہیں رکھے جاتے، اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے کہ وہ گھر میں آ جا سکتے ہیں۔ ان کا جو کیج ہوتا ہے، پنجرہ ہوتا ہے، وہ گھر کے باہر ہی ہوتا ہے، گھر کے اندر پھر بھی نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارے ایسے جانور دیکھے ہوں گے جو سیکیورٹی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں کتا سر فہرست ہے۔ ان کو باقاعدہ ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ منشیات کو سونگھ کر پہچان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی غذا اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اتنے لمبے چوڑے صحت مند کہ دیکھ کر ہی کسی انسان کو خوف آ جائے۔ جیسے اگر آپ نے جرمن شیفرڈ دیکھا ہے تو وہ تو بڑا ہی خطرناک کتا ہے کہ اس کے
دانت اور مطلب وہ باقاعدہ سیکیورٹی پرپز کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ شکاری جو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار حلال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو شکار کرتے ہو ان شکاری جانوروں کے ساتھ تو وہ تم کھا سکتے ہو، مثلاً کتوں کے ذریعے، چیتوں کے ذریعے اور بازوں وغیرہ کے ذریعے شکار جو کیا جاتا ہے وہ شکار حلال ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز سے شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر شکار کرنے کے لیے باز استعمال کیا جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہارے لیے روک لے تو تم اسے کھا لو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں سدھائے ہوئے شکاری جانوروں سے شکار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جانور جن کو باقاعدہ شکار کی تربیت دی جاتی ہے وہ جب شکار کر کے لائیں تو وہ حلال ہوتا ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یعنی جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ شکار حلال ہے، خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دے. ٹھیک ہے. اب یہ اپنے مالک کے لیے اتنا وفادار ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو شکار کے لیے چھوڑے تو وہ چل پڑے، اور جب اسے روکا جائے تو فوراً رک جائے، اور جب شکار پکڑے تو اسے اپنے مالک کے لیے پکڑے حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ جائے. یعنی وہ اپنے لیے شکار نہ کرے، کس کے لیے شکار کرے؟ اپنے مالک کے لیے شکار کرے. یہ باقاعدہ اس ٹریننگ سے گزارے جاتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھلایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دوں، یعنی اس کو بھیجنے سے پہلے اللہ کا نام لے لوں، پھر وہ میرے لیے روک لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کھا سکتے ہو. یعنی اب اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اگر کتے نے اس کو مار ڈالا ہو مگر اسے کھایا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھا سکتے ہو کیونکہ اس نے اپنے مالک کے لیے پکڑا ہے. اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے اس کو مارا ہے. یعنی اس کتے نے مارا ہے جس کو تم نے بسم اللہ پڑھ کے روانہ کیا تھا، یا اس نے مارا ہے جو پہلے سے وہاں موجود تھا. پھر میں نے پوچھا اگر شکار چوڑائی سے لگنے والی کسی چیز سے ہلاک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہو ورنہ نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ عدی بن حاتم تھے جنہوں نے باقاعدہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اپنے ٹرین کتے کو اللہ کا نام لے کر روانہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے شکار پکڑ کے لاتا ہے تو کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کیا. ٹھیک ہے. اب اس میں دو صورتحال ہو سکتی ہیں. وہ شکاری جانور جب شکار کو پکڑ کے لائے تو وہ ابھی بھی زندہ ہو تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مری ہوئی حالت میں لائے تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹرین جانور ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کو شکار کرتے وقت اس جانور کو کہاں سے پکڑنا ہے. تو وہ باقاعدہ ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں سے وہ بہترین طور پر کٹ لگا دیتے ہیں اور وہ خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے ان کا اس جانور کو ہنٹ کرنا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کسی جانور کے گلے پر چھری پھرتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ مر بھی جائے تو بھی حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ لیے ہوئے ہی جانور کے ذریعے شکار کیا جائے.
اگر کوئی غیر تربیت یافتہ جانور شکار کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت آپ سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف تربیت یافتہ شکاری جانوروں کا شکار ہی حلال ہے. اگر غیر تربیت یافتہ جانور نے شکار کیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا. ایون اگر تربیت یافتہ شکاری جانور اس شکار میں سے کھا لے تو بھی حلال نہیں ہے. کیوں حلال نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا ہے. یعنی وہ اپنی ٹریننگ سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، جو بھی تربیت یافتہ شکاری جانور ہوتے ہیں وہ اس شکار میں سے کبھی بھی خود نہیں کھاتے. ان کو اتنی بہترین ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے کہ یہ شکار وہ اپنے مالک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ خاص ایک ایسی جگہ سے اس کو پکڑتے ہیں کہ یا تو اس کو زندہ حالت میں مالک کے پاس لے آتے ہیں یا پھر مردہ حالت میں لاتے ہیں. دونوں حلال ہیں. ٹھیک ہے، دونوں حلال ہیں. اور اگر ٹرین کتا نہیں ہے تو اس کا شکار کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے تو پھر اس کو نہیں کھایا جا سکتا. اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شکار کیسے کرنا ہے، کہاں سے اس کو پکڑنا ہے. کیونکہ ایک خاص جگہ سے جب وہ پکڑے گا ٹرین کتا تو وہاں سے اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ کسی بھی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور دوسرا اس کا خون بہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک بہت اہم بات کہ اگر ٹرین کتا بھی اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے کھا لے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کتے کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لو، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح شکار کے متعلق احکام پر بہت ساری احادیث آتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی تیر سے بھی شکار کر رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر وہ تیر چھوڑو. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے تیر چھوڑا اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو بشرطے کہ سڑ نہ گیا ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیر چلایا، شکار ہو بھی گیا، لیکن جب جھاڑیوں میں ڈھونڈا تو مل ہی نہیں رہا اور بعد میں ملا، تو اگر وہ سڑا نہیں ہے تو کھایا جا سکتا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہم نے ہی شکار کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہر تیر جو ہے وہ نشان زدہ ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ میرا ہی تیر تھا. ہر کسی کو اپنے ہتھیار کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں تو اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ پانی میں گر پڑا ہے تو اسے مت کھاؤ. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر سڑان پیدا ہو جائے گی، خرابی پیدا ہو جائے گی، تو پھر وہ مت کھاؤ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے ذریعے شکار نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بلٹ سے مارنا جو ہے ایک طرح سے. اگر بلٹ میں بھی بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ نشانہ صحیح لگا ہے، کہ جس میں ایسی بلٹس ہوتی ہیں شکار کرنے کے لیے کہ وہ تیر کا سا کام دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نس کو پھاڑنے کے لیے مناسب ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گن سے جو شوٹ کیا جاتا ہے
اس سے پھر خون نہیں باہر آتا، یعنی ایک جگہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گولی لگ جاتی ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت میں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ میں شکاری جانور کی 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول، اس کو تعلیم دینا، اور یہ بات وَمَا عَلَّمْتُم سے واضح کی گئی ہے۔ دوسرے، شکار پر چھوڑنا، جو کہ مکلبین کے لفظ سے واضح کیا گیا ہے۔ مکلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے ٹرین کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو سدھایا جائے، اور سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی ٹریننگ دیکھی ہے کہ کتوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کچھ چیز پھینک کر، اور پھر اس کا مالک اسے کہتا ہے کہ بھاگو تو وہ بھاگتا ہے، پھر لے کر آنے کا حکم دیتا ہے، وہ لے کر آتا ہے اس کے پاس۔ اس طرح کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ ہنٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ تیسرے، شکار کا تمہارے لیے شکار کیا جانا، یعنی جو شکاری جانور ہے وہ مالک کے لیے شکار کرے، یہ شرط ہے۔ اور یہاں پر فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ کے الفاظوں سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس میں سے جو وہ روک رکھیں تم پر، یعنی تمہارے لیے۔ اور چوتھے، بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑنا، جو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ سے واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ میں شکاری جانور کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، جس کے بیسس پر یہ شکار حلال ہوگا۔ وہ ٹرین ہونے چاہیے، دوسرا شکار پر چھوڑے جائیں، تو کیسے ان کو شکار کرنا ہے یہ ساری تربیت ان کی ہوئی بھی ہو، پھر وہ شکار مالک کے لیے کریں، اور جب بھی ان کو شکار کرنے کے لیے چھوڑا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے۔ ایسے سدھائے ہوئے یعنی تربیت یافتہ جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہوگا۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، دوسرا یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ اس شکار میں سے کچھ نہ کھائے، اور یہ مرا ہوا جانور بھی حلال ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پورا خلاصہ ہے جو کہ بخاری کی ایک روایت سے میں نے لکھا ہے۔ اگر ٹرین کتے کے علاوہ وہاں موجود کوئی اور کتا اس شکار میں شامل ہو گیا ہے تو بھی حلال نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے شکار کیا کس نے، کیسے پتہ چلے گا؟ جانور تو نہیں بتا سکتا، تو جو چیز شک میں مبتلا کر دے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں، آپ شیور ہو کہ اسی جانور نے ہی شکار کیا ہے تو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی اور جانور کی وہاں موجودگی ہے تو کیوں کھانا حلال نہیں ہے، کیوں وہ شکار حرام ہو جاتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو موجود جانور ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر نہیں چھوڑا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ تربیت نہیں دی گئی کہ شکار کیسے کرنا ہے۔ شکار کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے شکار کو پکڑنا ہے، تبھی تو وہ مردہ حالت میں بھی ملے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا وہ پکڑنا ہی ایکچوئل ذبح کرنا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والے ہیں حساب۔ اللہ سے تو ڈرنا ویسے بھی ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن خاص الخاص حرام اور حلال کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ جلد حساب لے گا۔ اس جلد حساب لینے پر ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان حساب تو بس سرسری سی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسری سی پیشی کر لیں اور کہیں اس کو جنت میں ڈال دو، لیکن جس سے یہ پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ کیوں کیا، مارا گیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی سے یہ پوچھیں گے کہ کیوں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور تم یہ کر آئے ہو، اب اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔